اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کر کے حکم دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبدیت اختیار کرو، اطاعت کرو اور اس کی بندگی اختیار کرو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کو خلق کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کچھ مقرر کیا ہے، فراہم فرمایا ہے، اس کا ذکر ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے جس کی بندگی کا حکم ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، تم سے پہلے والوں کو خلق کیا ہے، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا ہے اور آسمان کو بنا بنایا ہے، آسمان سے تمہارے لیے سما سے پانی نازل کیا ہے، اور پھر اس پانی سے زمین کے اندر سے پانی کے ذریعے ثمرات نکالے ہیں، پیدا کیے ہیں، اور انہیں تمہارے لیے رزق قرار دیا ہے۔ اور پھر نتیجے کے طور پر فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ عبدیت الہی کی دلیل یہ ہے کہ اپنے رب کی عبدیت اختیار کرو، چونکہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارے لیے زمین کو خلق کیا ہے اور تمہارے لیے سما کو بنا بنایا ہے، تمہارے عمارت بنائی ہے یا چھت بنایا ہے، اور زمین کو آباد کیا ہے تمہاری ضرورتوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ وہی سلسلہ جو خطاب سے شروع ہوا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہی جاری ہے۔ اب بیچ میں وہ مطالب جو انسان کی ہدایت سے تعلق رکھتے ہیں اور ضروری تھے انسان کو اس اثناء میں ان کا تذکر دینا، ان کی طرف انسان کی رہنمائی کی گئی ہے، اور پھر وہی مطلب جو عبدیت کی دلیل کے طور پر انسان کو پیش کیا گیا کہ اپنے رب کی عبدیت اختیار کرو، وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہارے لیے زمین فراش بنائی ہے اور سما کو بنا بنایا ہے۔ اب آیا 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے خلق کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین کے اندر ہے یا جو کچھ زمین کے اوپر ہے۔ ثم استوى الی السماء، زمین کا
زمین کی خلقت، زمین کے اندر ہر چیز انسان کے لیے مقرر کرنے کے بعد فرمایا ہے ثم استوى الی السماء، پھر اللہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین خلق کی اور زمین کے اندر ہر چیز، پھر اس نے سما کو تمہارے لیے مستوی کیا ہے یا سما کی طرف مستوی ہوا ہے، فسواہن سبع سماوات، اور اس نے سماوات کو 7 عدد میں تسویہ کیا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر شے سے آگاہ ہے، جاننے والا ہے۔ خوب ہدایت کی کتاب ایسے ہی ہے کہ انسان اور انسان جس کائنات کے اندر، جس نظام کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کے احوال اور اس کا تعلق انسان کے ساتھ، کہ انسان کیا ربط رکھتا ہے اس چیز سے جو زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، ہم سادہ لفظوں میں بیان کریں کہ ہدایت صرف احکامات صادر کرنا نہیں ہے، ہدایت آگاہی بھی ہے، ہدایت بصیرت بھی ہے، ہدایت رہنمائی بھی ہے، اور ہدایت تربیت بھی ہے، ہدایت تزکیہ بھی ہے، تطہیر بھی ہے، اور ہدایت نہی بھی ہے۔ انسان کی آگاہی سب سے اہم بات ہے، ہدایت کی بنیاد یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہی انسان کو ہر اس امر کی دی ہے جو انسان کی ہدایت سے جڑی ہوئی چیز ہے، اس کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے۔ اور چونکہ انسان اس کائنات کے اندر رہ رہا ہے یا پیدا ہوا ہے، زمین و آسمان کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے، اس لیے زمین و آسمان سے انسان کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ انسان اجنبی نہیں ہے ان سے، اور نہ یہ کائنات انسان سے لا تعلق ہے کہ انسان سے اس کا کوئی ربط نہ ہو، تعلق نہ ہو۔ انسان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق انسان کے لیے ضروری ہے جاننا۔ کائنات اتنی نہیں ہے جتنا انسان سے جس کا تعلق ہے، جیسا کہ اس وقت موجودہ زمانے میں اصل کائنات مادی، یہی زمین و آسمان و فلکیات کے متعلق انسان کی آگاہی پہلے کی نسبت کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے، اور زیادہ مستند آگاہی ہے انسان کی۔ پہلے تخمینے تھے انسان کے پاس، اندازے تھے، اور انسان کے اپنے خود ساختہ فرضیے تھے، مفروضے تھے کائنات کے بارے میں۔ ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کائنات کے سارے راز و اسرار و حدود، ظاہر و باطن سب انسان پر کشف ہو گیا ہے۔ یہ دعویٰ حتیٰ خود زمین کے بارے میں بھی نہیں کر سکتے ہم کہ انسان زمین کے سارے اسرار و رموز سمجھ چکا ہے۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ پہلے کی نسبت انسان نے زمین و آسمان کے متعلق، کائنات کے متعلق وسیع علم حاصل کیا ہے، اور کسی حد تک سابقہ انسانی علم کی نسبت زیادہ مستند و قابل اعتماد بھی ہے، چونکہ اس میں مشاہدہ ہے اور اس کے اندر تجربہ ہے انسان کا شامل، جبکہ پہلے صرف اندازے تھے یا مفروضے تھے انسان کے۔ اور وہ علم جو سابقہ کائنات شناسی کے متعلق انسانوں نے سمجھا تھا، اس کے اکثر حصے آج قابل قبول نہیں ہیں، انہیں باطل نظریات سمجھا جاتا ہے یا غلط سمجھا جاتا ہے۔ وہ انسان کی کوشش تھی، کاوش تھی انسان کی، قابل تحسین ہے، لیکن آج کے انسان کے لیے وہ قابل استناد نہیں ہے، سند نہیں ہے اس کے لیے۔ وہ لوگ کائنات کے اسرار کو سمجھتے تھے اور سمجھنا چاہتے تھے،
انہوں نے مختلف پہلوؤں سے جہان ہستی کی پہچان کی ہے، اور ان کی زحمتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی علوم انہوں نے فقط کائنات کے متعلق تدوین کیے ہیں تاکہ ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ حقائق منتقل کیے جائیں۔ سب سے بنیادی علم جو انسان کی کوششوں کا نتیجہ ہے وہ علم فلسفہ ہے، جس کا کام اصل ہستی کی پہچان ہے، نظام ہستی، کائنات سے مراد یہ مادی دنیا، مادی نظام ہستی، اور اس سے بڑھ کر آگے نظام ہستی جو غیر مادی ہے، اس سب کے بارے میں علم فلسفہ انسان کو پہچان کرواتا ہے۔ اور علم فلسفہ چونکہ مشاہدہ یا تجربہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے پاس دلیل، برہان اور دیگر ذرائع ہیں، لہٰذا علم فلسفہ نے انسان کو زمین اور زمین کے ارد گرد نظام کی پہچان کروائی ہے، لیکن صرف اس کے موجود ہونے کے لحاظ سے، اس پہلو سے کہ یہ جو کچھ موجود ہے یہ کیا ہے اور کیا چیزیں موجود نہیں ہیں، جو موجود ہیں ان کے موجود ہونے اور ان کے وجود کی نوعیت کیا ہے، یہی فلسفہ کی ذمہ داری ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ یعنی فلسفہ کا کام انسان کو ان موجودات کے باقی خواص بتانا نہیں ہے، چونکہ وہ ان کے وجود کے علاوہ ایک اضافی وصف ہے ان کا، اور فلسفہ ہر شے کے صرف وجود سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ہستی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہستی کی پہچان کرواتا ہے۔ ہستی کے علاوہ، ہونے کے علاوہ، موجودیت کے علاوہ جو اس کی خصوصیات ہیں وہ فلسفہ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ دوسرے علوم نے بیان کرنا ہے، جیسا کہ کیا بھی ہے انہوں نے۔ فلسفہ کا کام فقط یہ بتانا ہے کہ کیا موجود ہے اور کیا چیز موجود نہیں ہے، جو موجود ہیں ان کے وجود کی نوعیت کیا ہے یہ بتانا ہے۔ اس کے علاوہ جو علم انسان کی ہی زحمتوں کا نتیجہ ہے اور اس نے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہستی سے آشنا کروایا ہے، وہ ہے علم فلکیات، جس کا کام زمین کے علاوہ، زمین سے ہٹ کر زمین کے ارد گرد جتنے موجودات ہیں ان کی پہچان کروانا، جیسے سورج، چاند، ستارے، انہوں نے ان کو، جیسا قرآن میں بھی ان موجودات کا نام یا ان کے مدارات کا نام افلاک بتایا گیا، فلک رکھا گیا ہے، ان کی اصطلاح میں بھی یہ افلاک تھے یہ سارے موجودات، اور اسی کے اوپر انہوں نے اس علم کا نام بھی رکھا علم فلکیات، یعنی زمین کے ارد گرد اور زمین کے علاوہ جو کائنات ہے، زمین سے بلندتر اور زمین سے زیادہ مرتفع موجودات، ان کو انہوں نے وضاحت کی ہے، پہچان کروائی ہے فلکیات کے نام سے۔ تیسرا علم جس نے انسان کی خدمت کی ہے اور خود انسان نے اس علم کو تدوین کیا ہے اور کشف کیا ہے، وہ علم طبیعیات ہے، جو آج سائنس کہلاتا ہے۔ طبیعیات یعنی زمین کے اندر موجودات تمام حقائق، وہ حقیقتیں جو زمین کو تشکیل دیتی ہیں، یہ اجسام، ان کی ترکیب، ان کی بناوٹ، ان کے پیدا ہونے کا نظام، ان کے خواص، ان کی خوبیاں، ان کی کمزوریاں، ان کے بننے اور بگڑنے کا نظام، یہ سب طبیعیات کے زمرے میں ہے۔ پھر طبیعیات تقسیم ہو کے کئی علوم میں منقسم ہو گیا ہے، جیسے حیاتیات ہیں، جیسے کیمیا ہے، جیسے فزکس ہے، جیسے اور بہت سارے اس کے سینکڑوں شعبے بن چکے ہیں، لیکن اصل جو علم تھا وہ علم طبیعیات ہے۔ اور پھر یہ تین علم یعنی فلسفہ، فلکیات اور طبیعیات جو انسان کو
کائنات کے اسرار رموز سمجھاتے ہیں اپنی اپنی ذمہ داری کے ساتھ اور اپنے اپنے دائرے کے لحاظ سے، ایک دوسرے کے دائرے میں مداخلت نہیں کرتے۔ مثلا فلکیات میں وہ چیزیں نہیں بیان ہوتی جو طبیعیات نے بیان کرنی ہیں، جو فزکس نے بیان کرنی ہے، کیمسٹری نے بیان کرنی ہے، یا ان کے دیگر شاخوں نے بیان کرنی ہے۔ اسی طرح ان علوم نے دوسرے کسی علم کی حد میں مداخلت نہیں کرنی، لیکن ایک علم ایسا ہے جو ایک لحاظ سے ہم کہیں کہ ان تمام علوم کی بنیاد بھی ہے، ان تمام علوم کی معاونت کرتا ہے، ہستی شناسی میں فلسفہ کی معاونت کرتا ہے، اور طبیعیات میں علم طبیعیات کی معاونت کرتا ہے، اجسام کی ترکیب اور بناوٹ میں، اور اسی طرح افلاک کی بھی مدد کرتا ہے۔ وہ ہر علم کے لیے تعاون کے طور پر پہنچ جاتا ہے، وہ ہے ریاضیات۔ یہ چوتھا علم ہے جس کا ہر علم سے تعلق ہے ایک لحاظ سے، اور ہر علم کی مدد کو یہ پہنچتا ہے چونکہ اس کا عمل دخل ہے۔ یہ علم، اس کا کام ہے مقادیر، کمیات، پیمائشیں، فاصلے انسان کو بتانا۔ یعنی اگر طبیعیات میں اجسام کی حقیقت جاننے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو اجسام میں کمیت ہے، اجسام کی مقادیر ہیں، اجسام میں عدد ہیں اور ان کے عناصر کی ترکیب ہے، تو یہ سب ریاضیات کی مدد سے انہیں سمجھ میں آتی ہے یہ بات، اور طبیعیات ریاضیات کے تعاون سے اجسام کی پیمائش، مقادیر اور یہ چیزیں سمجھتا ہے۔ خوب بہرکیف یہ وہ کوششیں ہیں انسان کی جو اس نے اپنے کائنات کے اندر زمین اور زمین کے علاوہ دیگر موجودات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ علمی میراث آج بھی موجود ہے۔ خواہ وہ نظریات ان سارے علوم کے جو کسی زمانے میں رائج تھے اور مقبول، قابل قبول نظریات کی حیثیت رکھتے تھے اور آج نہیں ہیں، آج وہ باطل نظریات سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں تاریخ علم کے طور پر، اور وہ علمی بنیادیں جو ابھی تک قائم ہیں، یعنی جو باطل نہیں ہیں، درست ہیں۔ جیسے ریاضیات کے قواعد سارے کے سارے، ریاضیات کا کوئی ضابطہ آج تک باطل نہیں ہوا، فلسفہ کا کوئی ضابطہ باطل نہیں ہوا۔ جو فرق آیا ہے وہ طبیعیات میں اور فلکیات میں آیا ہے کہ انہوں نے اس زمانے کے اوزار، اس زمانے کے وسائل کے مطابق ان دونوں علوم میں جو نظریات قائم کیے تھے وہ زیادہ مستند نہیں تھے۔ آج ان دونوں علوم میں زیادہ ترقی ہوئی ہے، زیادہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اب اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم نے بھی، چونکہ انسان کی ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب انسان کو اس کائنات میں ہدایت کرنے کے لیے آئی ہے، تو جو انسان کا جغرافیہ ہے، کائناتی جغرافیہ، یعنی وہ بات جو فلسفہ بیان کرتا ہے، قرآن نے وہ پہلو بھی، وہ آگاہی بھی انسان کو دی ہے، یعنی ہستی کی پہچان بھی کروائی ہے۔ یہ کائنات ہستی وجود رکھتی ہے، یہ بھی قرآن کریم نے ہدایت کا حصہ بنایا ہے۔ یہ ہستی کا منبع کیا ہے، کہاں سے یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں، اور ان کے علل کیا ہیں، وہ بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کہ یہ موجودات کس غایت کے لیے، کس مقصد کے لیے وجود میں آئے ہیں، یہ بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو اشیاء اور حقائق کی ہستی اور وجود سے متعلق ہے، اور انسان کو قرآن نے یہ آگاہی فراہم کی ہے چونکہ ہدایت کا لازمی جز ہے، لازمی مواد ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے زمین اور زمین کے اندر اور زمین کے باہر جو کچھ حقائق ہیں وہ بھی انسان کو بتائے ہیں، جو بعد میں علم طبیعیات نے ذمہ لیا۔ البتہ علم طبیعیات قرآن سے تاریخ اس کی پہلے کی ہے، چونکہ اسلام کے ظہور سے پہلے یہ علوم رائج تھے،
عرب دنیا میں نہیں تھے. جس فضا میں قرآن نازل ہوا ہے وہاں نہ ریاضیات کا علم تھا، نہ طبیعیات تھی، نہ فلسفہ تھا. یہ بالکل ایک کٹا ہوا علاقہ تھا جو غیر مہذب علاقہ کہا جاتا تھا، جس میں انسانی تمدن، تہذیب، علوم نہیں تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے. یہ بدوی زندگی گزار رہے تھے، یہ خانہ بدوشی کی صحرائی زندگی گزار رہے تھے، اور نہ ان کے پاس اختراعات تھیں، نہ ایجادات تھیں، نہ کوئی تعلیم و تعلم کا انتظام تھا. انہیں خبر ضرور تھی کہ ہمارے ارد گرد کی دنیا میں یہ علوم پائے جاتے ہیں، ماہرین موجود ہیں. کبھی کبھار یہ اس کے تذکرے کرتے تھے، لیکن خود ان کے پاس کوئی ایسا انتظام اور انصرام نہیں تھا. جیسے ہم آج اپنے قوم کو دیکھیں تو ہماری حالت بھی اس زمانے کے اعراب جیسی ہے کہ اعراب موجود تھے لیکن ان کے پاس خود کوئی منابع نہیں تھے معرفت کے یا ان علوم کے. انہیں اتنی اڑتی ہوئی خبریں ان تک پہنچاتی تھیں، ان کے قافلے تجارتی یا مسافرتی جو ارد گرد کی دنیا میں جاتے تھے وہ کبھی کبھار انہیں بتا دیتے تھے کہ باقی دنیا بھی ہے اور اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا بن رہا ہے، کیا سوچا جا رہا ہے. لیکن اعراب نہیں تھے جیسے ہم ہیں آج. ہمیں یہ پتہ ہے کہ باقی دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے، اس نے کیا کچھ بنا لیا ہے، ٹیکنالوجی میں کہاں جا پہنچے ہیں، باقی سائنسز میں کہاں جا پہنچے ہیں، دیگر علوم میں کتنی ترقی کر کے کتنے آگے جا چکے ہیں، اور ہم کہاں ہیں ان کے مقابلے میں، ہم کہاں ہیں. تو ہماری حالت ان کے مقابلے میں وہی بدوؤں والی ہے. اڑتی اڑتی خبریں ہم تک آ پہنچتی ہیں کہ دنیا میں اس وقت یہ ہو گیا ہے اور یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم نہ اس طرف سوچ رہے ہیں جانے کی، نہ اس طرف جا رہے ہیں، نہ اس دنیا میں قدم رکھا ہے ہم نے ابھی. یہی ہماری حالت ہے. لہٰذا اب قرآن کریم نے ان لوگوں کو، یہ جو اس صحرائی زندگی میں بالکل کٹے ہوئے باقی دنیا سے، علمی دنیا سے اور سائنس کی دنیا سے، طبیعیات و فلکیات کی دنیا سے بالکل ہی فارغ لوگ تھے، قرآن کا نزول اس ماحول میں ہوا ہے. اور قرآن نے ان کو ان ساری چیزوں سے آگاہ کیا ہے جو باقی دنیا میں علوم کی مدد سے یا دیگر منابع سے انہیں تھوڑی بہت آگاہی تھی ان حقائق کے بارے میں. لہٰذا قرآن نے ان کو ہستی اور وجود بھی کائنات کا اور حقائق کا بتایا ہے. کون سے حقائق موجود ہیں، ان کے وجود کی نوعیت کیا ہے، اور ان کے وجود کا سبب کیا ہے، علت کیا ہے، فاعل کیا ہے، کس نے ان کو ایجاد کیا اور کس مقصد کے لیے ایجاد کیا ہے، اور ان کے وجود کی نوعیت کیا ہے. آیا وہ مادی ہیں، وہ جسمانی ہیں، وہ غیر مادی ہیں، غیر جسمانی ہیں، وہ کائن ہیں یعنی وجود میں آ کے پھر ختم ہو جانے والے ہیں، یا وجود میں آ کے باقی رہنے والے ہیں. یہ پہلو قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیا ہے. چونکہ ہدایت کا لازمی نصاب ہے یہ آگاہی کائنات کے حقائق کی ہستی کے بارے میں، شناخت وجودی کے بارے میں. جو کچھ علوم نے، باقی علوم نے طبیعیات کے طور پر کشف کیا تھا، وہ سب کچھ قرآن کریم نے ہدایت کے نصاب کے اندر وہ معلومات اور آگاہی انسان کو دی ہے جو اس کی ہدایت سے تعلق رکھتی ہے. وہ آگاہی جو انسان نے خود کوشش کر کے اور طبیعیات کے میدان میں معلومات اپنی بڑھانی ہے اور استفادہ کرنا ہے زمین اور زمین کے اندر موجود خصوصیات سے، وہ انسان کے لیے ہی چھوڑ دیا، لیکن رہنمائی کر دی کہ زمین کیسی ہے، اس کے اندر کیا ہے، اور انسان کے لیے زمین کیا خصوصیت رکھتی ہے. اسی طرح افلاک کے بارے میں بھی لازمی آگاہی قرآن کریم نے لوگوں کو دے دی ہے. اور اسی طرح دیگر، اگر ہم کہیں تو ایک علم جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، چونکہ وہ کسی حد تک جانتے تھے لوگ، ہر زمانے کے لوگ جانتے ہیں، ایک فطرت کے اندر ہے، وہ ریاضی، ابتدائی
ریاضی کی معلومات سب کو تھیں، یعنی آراب بائیں کہ ان کے پاس کوئی سائنس یا اس طرح ترقی کے مسائل نہیں تھے، یہی اونٹ گھوڑے بھیڑ بکریاں تھیں، لیکن انہیں گن لیتے تھے، شمار کر لیتے تھے، پیسے گن لیتے تھے، درخت کھجور کے گن لیتے تھے، فاصلے پیماشیں فرسخوں میں یا اپنے پیمانے کے لحاظ سے کر لیتے تھے، شمار کر لیتے تھے، یعنی جو انہیں ریاضی کی پیماشیں اور مقادیر سے متعلق جو امور تھے وہ ان پڑھ لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ خوب یہ چیزیں علوم نے بھی کشف کی ہیں اور قرآن نے بھی بیان کی ہیں، لیکن فرق ہے جو کچھ علوم نے ان میادین میں کہا ہے اور جو کچھ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اس آگاہی کا ایک حصہ یہ ہے کہ چونکہ انسان زمین میں پیدا کیا گیا، جیسا بعد والی آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی انسان خلیفہ زمین میں بنایا گیا ہے، زمین کے لیے بنایا گیا ہے۔ خوب اس سے پہلے کہ خلیفہ یا انسان زمین میں پیدا کیا جائے، خلق کیا جائے، پہلے زمین کو بنایا گیا ہے، اور زمین کو بھی اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں خلیفہ پیدا ہو سکے، یعنی اس میں انسان، نسل انسانی، نوع انسان وجود میں آ سکے۔ زمین تیار کی گئی ہے پہلے۔ خوب زمین تیار کرنا، اس سے مقصود یہ ہے کہ ایک تو جس مواد سے انسان نے بننا ہے، چونکہ انسان جاندار ہوگا، صاحب حیات ہوگا، لہٰذا زمین کو پہلے انسان سے پہلے حیات کے لیے، زندگی کے لیے، زیست کے لیے تیار کیا گیا، اور زیست اور حیات ہر جگہ ممکن نہیں ہے۔ زیست اور حیات کے لیے خاص ماحول کی ضرورت ہے اور خاص کیفیت کی ضرورت ہے، اور وہ ماحول و کیفیت زمین میں حیات سے بھی پہلے ایجاد کیا گیا۔ مثلاً حیات کے لیے جن عناصر کی ضرورت ہے ان عناصر کو پہلے پیدا کیا گیا، پھر ان عناصر کی ترکیب سے حیات وجود میں آئی ہے۔ وہ عناصر جو مل کر حیات کو تشکیل دیتے ہیں، ان عناصر کے پھر اپنے تقاضے اور خواص ہیں، وہ سارے بنانے کی ضرورت تھی۔ لہٰذا زمین کی آمادگی یا زمین کو انسان کی زیستگاہ بنانا یا انسان کی خلقت کے لیے تیار کرنا اور انسان کی پرورش کے لیے، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ کام ہے جو علوم اگر کشف کرنا شروع کریں تو جیسا کہ ہیں کشف کر رہے ہیں، لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہ ساری خصوصیت و خاصیت زمین کی کشف کر لی ہے۔ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ حیات کس حقیقت کا نام ہے اور کیسے شروع ہوئی ہے، ہمیں ابھی تک ڈور کا سرا ہاتھ نہیں آیا۔ آغاز کیسے ہوا حیات کا زمین پر، یہ نہیں سمجھ پایا انسان، تخمینے اندازے اس کے پاس ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ہم نے زمین پر انسان کو خلق کیا ہے اور زمین کے لیے انسان کو خلق کیا ہے، اور انسان کی خلقت کے لیے زمین کو تیار کیا ہے، آمادہ کیا ہے۔ خوب زمین انسان کے لیے ہے، یہ بہت وسیع معنی ہے، بہت کھلی عبارت ہے، اس کی حدود بہت زیادہ ہیں۔ یعنی اس سے اگر ایک عام آدمی مطلب سمجھتا ہے، یعنی زمین کے اندر جو کچھ ہے تمہارے لیے ہے، زمین میں کیا ہے، وہ یہ کہے گا زمین میں جو گندم ہے، جو ہیں، چنے ہیں، چاول ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، یا زمین میں جو جانور ہیں یہ تمہارے لیے ہیں۔ نہ، زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، یعنی تمہاری خلقت کے لیے ہے، تمہاری پرورش کے لیے ہے، تمہاری پیدائش کے لیے ہے، تمہاری بقا کے لیے ہے، تمہاری رشد کے لیے ہے، تمہارے تکامل کے لیے ہے، اور تمہارے اس مقام خلافت تک پہنچنے کے لیے ہے جو اللہ نے مقصد تمہارا انسان کی خلقت کا بنایا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے زمین آمادہ ہے۔ زمین کے اندر وہ سارے وسائل اور ساری خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
پہلے فرمایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے یا جس کی تمہیں عبدیت کا حکم ہے، وہ ذات ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو، اور پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا ہے۔ اور اب یہ فرمان ہے کہ زمین جو فراش تمہارے لیے بنائی ہے، اس کے اندر ہر وہ چیز اور ہر وہ خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے جو تمہارے لیے لازمی تھی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو زمین میں ہے وہ جمی، وہ سب تمہارا ہے، وہ سب تمہارے لیے ہے۔ یعنی شروع سے تمہارے وجود میں آنے کے لیے، تمہارے وجود میں آ کر آگے نسل بڑھنے کے لیے، تمہاری پرورش اور رشد کے لیے، تمام مراحل جو انسان نے زمین پہ طے کرنے ہیں، حیات کے اور حیات سے پہلے کے جتنے مراتب ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اوپر والی آیت میں ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جب کہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا جب کہ تم مردے تھے، میت تھے تم، یعنی زمین تھی، زمین کا جز تھے تم، زمین لیکن مردہ صورت تھی، زندوں میں شمار نہیں ہوتے تھے، یعنی حیات نہیں تھی۔ پھر وہ غیر حی مادہ مردہ، وہ عرض مواد، اس کے اندر حیات پیدا کی گئی، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے پھر اس سے تمہیں یعنی خصوصیت کے ساتھ انسان کو حیات دی۔ پھر تمہیں زمین پہ موت آئی، پھر تمہیں بعد میں اٹھایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، اور پھر اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا تمہیں۔ خوب یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ زمین اسی کام کے لیے بنائی گئی تھی کہ تم بصورت مردہ زمین میں آؤ گے، پھر مردہ میں حیات آئے گی، پھر زمین کے اندر خواص حیات کے پیدا ہوں گے، پھر وہ حیات انسانی حیات تک پہنچے گی، انسانی حیات کے لیے زمین قابل ہو جائے گی۔ ممکن ہے سمندری حیات کے لیے زمین آمادہ ہو، جنگلی حیات کے لیے زمین آبادہ ہو، یا دیگر موجودات کی حیات کے لیے کیڑے مکوڑے، حشرات، جانور، پرندے چرندے، ان سب کی حیات کے لیے آمادہ ہو زمین، لیکن انسان کے لیے آمادہ نہ ہو۔ انسان کے لیے آمادگی الگ طرح کی ہے، باقی زندہ جانداروں کے لیے آمادگی الگ طرح کی ہے۔ مثلا جنگل میں حیات کے لیے جنگل آمادہ ہے، سمندر بھی آمادہ ہے، لیکن دونوں میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان وہاں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، انسان وہاں خلق نہیں ہو سکتا۔ محض جہاں پر جنگل ہو، یعنی جہاں پر ریچھ پیدا ہو سکتا ہے، بھیڑیا پیدا ہو سکتا ہے، گیدڑ لومڑ پیدا ہو سکتے ہیں، باقی شیر چیتے پیدا ہو سکتے ہیں، انواع و اقسام کے چوہے بلیاں سب پیدا ہو سکتے ہیں، انسان نہیں ہو سکتا وہاں پیدا۔ انسان کو جنگل کے علاوہ ایک اور زیادہ آمادگی کی ضرورت ہے، یا جہاں پر پانی ہو، جہاں چراگاہ ہو، جہاں سبزہ ہو، وہاں انسان کی خلقت نہیں ہو سکتی۔ یا اسی طرح سمندر ہے، پانی ہے، پانی کے اندر مختلف حیات کے مظاہر و نمونے ہیں، انسان نہیں پیدا ہو سکتا پانی کے اندر، مچھلیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کچھوے پیدا ہو سکتے ہیں، باقی موجودات سارے سمندر میں خلق کیے جا سکتے ہیں، لیکن انسان نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہم زمین کی تہ میں دیکھیں، زمین کی کھدائی کریں، نیچے کیڑے اور زندہ موجودات زمین کے نیچے موجود ہیں، یا برفانی علاقوں میں موجود ہیں، یا پہاڑوں میں موجود ہیں، یا صحراؤں میں موجود ہیں۔ جہاں جہاں کوئی بھی حی چیز ہے تو یہاں یوں نہیں کہ انسان بھی وہاں پر پیدا کیا جا سکتا ہے، یا انسان کی حیات کے لیے بھی یہ جگہ تیار ہے۔ انسان کو ایک الگ حیات کی
آمادگی کی ضرورت ہے، زمین کی آمادگی کی ضرورت ہے، جس میں انسان جنم لے سکے، جس میں انسان پرورش پا سکے۔ اس لیے اسی مضمون کے مطابق فرمایا کہ زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا اور اس فراش میں ہر چیز تمہارے لیے رکھ دی، ہر چیز فراہم کر دی۔ تمہارے وجود میں آنے یعنی اصل حیات سے لے کر تمہارے انسانی زندگی کے تمام مراحل کے لیے زمین کو ہم نے تیار کر دیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام جمیعاً تمہارے لیے ہے، جو زمین میں ہے یہ جمیعاً تمہارے لیے، یعنی اس میں کوئی چیز بیکار، اس میں کوئی چیز عبث فالتو نہیں رکھی۔ زمین تمہارے لیے مہد ہے، فراش ہے، آمادگاہ ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ علوم نے کوشش کر کے، علوم ذرا انسانی کوشش ہے، علوم انسانوں کے زحمتوں کا نتیجہ ہے۔ جتنی بھی آج علوم ہیں مختلف، جو ٹیکنالوجی کے نام سے متعارف ہیں، سائنس کے نام سے متعارف ہیں، یا جس دوسرے نام سے بھی علوم کا وجود ہے، یہ انسانوں کی کوششیں اور زحمتیں ہیں۔ ان انسانوں نے واقعاً عظیم کام کیا ہے، جنہوں نے زمین کے اسرار، زمین کی خصوصیات، زمین کے اندر موجود قوانین، زمین کے اندر موجود ضابطے، یہ سارے کشف کیے ہیں۔ مثلا یہ زمین میں یہ شعاعیں موجود تھیں، یہ جو آج الیکٹرانک شعاعیں جنہیں ہم کہتے ہیں، اور یہ سب زمین کے اندر موجود تھا۔ جو انسان نے یہ شعاعیں، یہ لہریں کشف کی ہیں۔ پہلے انسانوں کو فقط پانی کی لہروں کا علم تھا کہ پانی میں جب ہوا چلتی ہے، تیز ہوا میں پانی کی لہریں بنتی ہیں، لیکن انہیں باقی لہروں کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ آواز بھی در حقیقت ایک لہر ہے، اسی طرح یہ روشنی بھی ایک لہر ہے، اور نامرئی بہت ساری لہریں ہیں جو زمین کے ارد گرد یا زمین کے اوپر موجود ہیں۔ یہی چیزیں جو آج موبائل ٹیکنالوجی میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، خوب یہ پہلے سے موجود تھیں، جب سے زمین ہے اس وقت سے یہ چیزیں موجود ہیں، نہ کہ آج انسان نے ایجاد کی ہیں، موجود تھیں۔ انسان نے وہ نظام زمین کا سمجھا ہے کہ یہ لہریں یہ زمین میں موجود ہیں، یہ تشعشعات، یہ شعاعیں زمین میں موجود ہیں۔ انسان کی ہنر یہ ہے کہ ان کو پہچانا ہے، اور ان کو پہچان کر ان کو کنٹرول کیا ہے، یعنی ان لہروں کو ایجاد کرنے اور ان لہروں کو وصول کرنے کا نظام انسان نے بنایا ہے، کشف کیا ہے، اور یہ واقعاً انسان کی معجزاتی ترقی ہے اور کاوش اور کوشش ہے کہ اتنی باریک چیزیں زمین کی اندر موجود جو پہلے انسانوں کو خبر نہیں تھی، وہ ساری چیزیں انسان نے دریافت کی ہیں۔ مثلاً زمین میں انسان رہتے تھے، اور زمین میں کشش ہے، جاذبہ ہے، یعنی زمین مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہے چیزوں کو، اجسام کو، جو بھی زمین کے مدار میں آ جائے، رینج میں آ جائے، زمین کھینچتی ہے اپنی طرف، اس کے اندر یہ جاذبہ ہے۔ اور یہ لوگ دیکھتے تھے کہ ہر چیز جو ہم فضا میں چھوڑتے ہیں وہ زمین پہ آ گرتی ہے۔ مثلا چھت میں ہر چیز، درختوں سے جو چیز گرتی ہے زمین میں آ گرتی ہے، چھتوں پہ جو چیز گرتی ہے، پہاڑوں سے جو چیز لڑکتی ہے وہ اوپر جانے کے بجائے نیچے آ جاتی ہے۔ یہ دیکھتے تھے، لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ کیوں ہوتا ہے یہ۔ بالآخر انسان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ زمین کے اندر جاذبہ ہے، زمین کے اندر کشش ہے۔ خوب پھر یہ دریافت کتنے بڑے معجزاتی کاموں کا باعث بنی۔ پھر انسان نے اس جاذبے کو کشف کرنے کے بعد انسان کے لیے جو کچھ بنایا، جو صنعت وجود میں آئی، جہاز وجود میں آئے، راکٹ وجود میں آئے، یہ سب بنیادی مسئلہ وہی زمین کی کشش کا تھا کہ زمین کی کشش دریافت ہوئی، اس کو باقاعدہ تولا گیا، سمجھا گیا، ناپا گیا، کتنی کشش ہے، کیسے ہوتی ہے، کتنا جسم ہو اور زمین اس کو کیسے کھینچتی ہے، پھر اس کے مطابق انسان نے
اب تسخیر کر لیا ہے، جس طرح قرآن نے فرمایا کہ زمین تمہارے لیے مسخر ہے۔ پہلی آیت میں یہ گزرا سورہ بقرہ میں کہ زمین تمہارے لیے فراش ہے، آیا 29 میں ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور اس طرح ترتیب سے آگے مطلب بڑھتا جا رہا ہے۔ زمین کے حقائق اور زمین کے جو اسرار اللہ نے بنائے وہ انسان کو بتانے شروع کیے ہیں، اور انہی میں سے ہے کہ انسان کے لیے زمین مسخر کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی مسخر ہے، تمہارے اختیار میں، قابو میں ہے۔ یہ ساری چیزیں تمہاری دسترس سے باہر یا تمہاری تسخیر سے باہر نہیں بنائیں، یعنی یہ لہریں، یہ امواج، یہ کشش، یہ سب کچھ تھی تاکہ تمہارے قابو میں آئے، تمہاری ذہن میں آئے، تمہاری گرفت میں آئے، اور پھر انہیں تم بروئے کار لاؤ، اور آخرکار انسان نے یہ کام کر لیا ہے، تسخیر کر لیا ہے زمین کو اور زمین کے حقائق کو۔ اسی طرف قرآن کا فرمان ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، چونکہ سابقہ آیت میں بھی اسی کا تسلسل ہے، یعنی اسی ابدیت کے حکم کا تسلسل ہے، اور اس کے دلائل ہیں، یہ اس کے ثبوت ہیں۔ یہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس کی ابدیت اختیار کرو جس نے تمہیں بنایا، زمین تمہارے لیے بنائی۔ پھر بیچ میں فرمایا کہ یہ کیسے ہوا تم سے، کیف تکفرون باللہ، اس اللہ کا انکار کیسے کر رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا، زمین کو آمادہ کیا، اور پھر تمہیں اسی زمین میں مردہ حالت سے زندہ کیا، زندہ کر کے تمہاری پرورش کی، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ تو کیسے انکار کرتے ہو تم اس رب کا، اور اس کی بندگی اور اس کی ابدیت کو کس طرح سے جھٹلا رہے ہو، کس طرح سے ہٹ درمی و نافرمانی کر سکتے ہو تم؟ اور وہی خصوصیت ہے، کس طرح اس اللہ کا انکار کر سکتے ہو جب کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا لکم، زمین میں سب کچھ تمہارے لیے۔ یہ جمی، اب فقہا نے اس آیت میں بھی ورود کیا ہے، بعض فقہاتی مزاج رکھنے والے مفسرین نے بھی اس آیہ کریمہ سے فقہی مطلب استفادہ، فقہ سے مراد اصطلاح جو موجود ہے، ورنہ فقہ فہم کو کہتے ہیں، تفقہ قرآن فہمی، دین فہمی، ہستی فہمی، کائنات شناسی کو تفقہ کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح کے مطابق۔ لیکن علوم کی اصطلاح کے مطابق احکام شرعیہ، حلال و حرام، جائز و ناجائز، واجب اور مستحب کی پہچان کو فقہ کہتے ہیں۔ خوب بعض علماء نے اس سے یہی شرعی حکم استفادہ کیا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے زمین میں مباح قرار دیا ہے، زمین کی ہر چیز ہر ایک کے لیے مباح ہے، یعنی اس کو ایک قاعدہ اور قانون، فقہی شرعی قانون کے طور پر لے لیا ہے کہ زمین میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ سب کے لیے، تمہارے لیے۔ یہ لہٰذا آپ ہر چیز، ہر درخت ہر آدمی کے لیے ہے، ہر کھیت ہر آدمی کے لیے ہے، ہر گھر ہر آدمی کے لیے، ہر گاڑی ہر آدمی کے لیے، ہر جانور ہر آدمی کے لیے، ہر پرندہ ہر آدمی کے لیے ہے، ہر مرغی ہر آدمی کے لیے، ہر بکری ہر آدمی کے لیے۔ خوب اس طرح کا فقہی حکم استنباط کیا ہے اس آیہ کریمہ سے۔ دوسرے علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ آیا فقہی مرحلے سے پہلے کی ہے، یہاں ابھی شرعی حکم نہیں ہو رہا، یہاں جہان بینی کا مرحلہ ہے۔ ابھی وہ جو انسان کے لیے احکامات تدوین کرنے ہیں وہ ابھی نہیں بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ اس آیت میں انسان کی آگاہی بڑھائی جا رہی ہے، نہ کہ انسان کے لیے قاعدہ بنایا جا رہا ہے، آگاہی دی جا رہی ہے کہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ سب تمہارے لیے ہے۔ اصل جو بحث کرنی چاہیے تھی وہ یہ کہ یعنی اس سے اباحیت
استفادہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ نہیں ہوتی اس سے، فقہی ضابطہ استفادہ نہیں ہوتا، اس آیہ کریمہ سے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے کیا، اور نہ ہی رسول اللہ کے جو مخاطبین تھے شاگردان وہ اس آیہ سے یہ مطلب سمجھے، بلکہ الٹ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود مقید کی کہ ہر چیز ہر آدمی سے تعلق نہیں رکھتی، ہر آدمی سے وہ چیز تعلق رکھتی ہے جو اس کے لیے ہے، جو باقیوں کے لیے ہے وہ تمہاری نہیں ہے، وہ شرعی قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، اس میں شرعی قاعدے میں ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ زمین شناسی یا کائنات شناسی کا قاعدہ ہے کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، یعنی جمیع ما فی الارض جمیع انسان کے لیے ہے، بین معنی کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اب زمین میں کیا ہے یہ خود زمین شناسی کی ضرورت ہے، زمین میں کیا ہے؟ اب زمین میں وہی چیزیں نہیں ہیں جو علم فقہ میں اموال شمار ہوتے ہیں، زمین میں انسان کی زیست، انسان کی حیات، انسان کی رشد، انسان کے تکامل اور انسان کی پرورش، انسان کی بقا، انسان کی نسل، اور یہ سب کچھ زمین میں ہے۔ یعنی یہی جو سائنس نے، یہی جو آج فزکس نے قوانین کشف کیے، یہی جو کیمسٹری نے زمین کے قاعدے قانون کشف کیے ہیں، یہی جو بایولوجی نے کشف کیے ہیں، یہی جو باقی سائنسز نے، علوم نے انسان کو سارے قواعد ضوابط نکال کے بتا دیے ہیں، یہ ما فی الارض جمیعہ یہ تھا، یہ مراد تھی، یہ سب ہم نے زمین میں رکھا ہے تمہارے لیے، نہ کہ زمین کی ہر چیز تمہارے لیے ہے، یعنی ہر درخت ہر انسان کا ہے، ہر کھیت ہر انسان کا ہے، جس کا جہاں جی چاہے گھس جائے، اور دلیل یہ کہ جو کچھ زمین میں ہے سب، یا بعض کہتے بھی ہیں زمین اللہ کے لیے ہے اور انسان اللہ کی مخلوق ہے، لہٰذا کسی حلال حرام کی قید کی ضرورت نہیں ہے، سب کے لیے جائز ہے۔ یہ اشتباہ ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ زمین انسان کے لیے جمی، زمین کے اندر جو کچھ جمی ہے یہ انسان کشف کرے، یہ کیا ہے جو میرے لیے اللہ نے زمین کے اندر رکھا ہے۔ خوب ہم دیکھیں کتنی نسلیں گزری ہیں یہ ساری چیزیں دریافت کرنے میں۔ کسی وقت تک تو انسان فقط جہانگیر تھا، جہان بین تھا ہی نہیں، یعنی جہانگیر اور جہان بان۔ جہانگیر سے مراد یہ ہے کہ سارے جہان پر قبضے کی کوشش کرنے والا، جہان دوسروں سے چھینے اپنے قبضے میں لے آئے، یہ جہانگیر انسان ہے۔ اور جہان بان یعنی اپنا قبضہ کر کے پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کرے اور اس کی نگرانی اور مواظبت کرے، یہ جہان بانی ہے۔ انسان کی کتنی نسلیں اس کام میں لگی رہی ہیں، جہانگیری اور جہان بانی، یا آج کی ادبیات کی اصطلاح کے مطابق، انقلابی ادبیات کے مطابق جہان خاری، دنیا کھانے میں، کائنات کو ہڑپنے میں انسان مصروف رہا ہے۔ جہان خار، جہانگیر اور جہان بان۔ ایک وقت پھر ایسا آیا انسان کے اندر کہ ایک نسل انسانی نے یہ طلسم توڑا جہانگیری اور جہان خاری کو، اور جہان بینی کی طرف توجہ دلائی۔ اس کا سارا جو فائدہ ہے یا اس کا امتیاز مغرب لینا چاہتا ہے کہ یہ پہلی دنیا میں جہان بین قوم پیدا ہوئی ہے، جو غلط ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں سال پہلے کے فلسفی نظریات، فلاسفہ موجود ہیں، جیسے ارسطو ہیں، ان سے آگے پھر آگے مزید ان سے قدیم تر افلاطون ہیں، سقراط ہیں، بقراط ہیں۔ خوب یہ ہزاروں سال حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے کے یہ حکماء ہیں، اور یہ سارے جہان بین ہیں۔
جب سکندر اعظم جہانگیر بنا ہوا تھا، اسی کے ملک کے اندر ارسطو جہان بینی میں مصروف تھا، اور جب سکندر اعظم سے پہلے دیگر جہانگیر مختلف روم میں اور یونان میں اور ایتھنز میں اور ایران میں اور دیگر چین و لاچین میں مصروف تھے، زمین پر قبضوں کے لیے جنگیں کر رہے تھے، اور مغرب محض توحش کی سرزمین تھی، اسی وقت ان زمین پر یہ جہان بین بھی رہتے تھے۔ لہٰذا یہ کوئی نہیں لے سکتا کہ یہ ہمارا ورثہ ہے، جہان بینی کی طرف ہم نے دنیا کو متوجہ کیا ہے۔ لیکن یہ جو افراد موجود تھے بالآخر پوری انسانیت کو متوجہ نہیں کرا پائے، خود تھے، ان کے شاگردان تھے، لیکن باقی جو مملکت تھی، باقی انسانیت جو تھی، وہ حکمرانوں کے تابع تھی، شاہوں اور بادشاہوں کے تابع تھی، جہان خاری میں مصروف تھے، جہان بینی کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اور پھر توجہ آئی انسان کی، آج دونوں کام ہو رہے ہیں، بلکہ جہان بینی کے ذریعے سے جہان شناسی کی مدد سے جہانگیری زیادہ ہو گئی ہے۔ آج کی جو طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں، انہوں نے جہان کو تسخیر کیا، پہلے زمین کو تسخیر کیا ہے، زمین کے یہ سارے جمیہ ما فی الارض جمیہ کو سمجھے ہیں، یہ سب زمین میں کیا ہے، خوب انہوں نے ایٹم سمجھا، ایٹمی طاقت سمجھی، اس کو تلاش کیا، اس سے کشف کیا، اس سے ہتھیار بنائے، اس سے ٹیکنالوجی حاصل کی، مواصلات کشف کیے، یہ ساری چیزیں لے کے پھر اس کے ذریعے سے پھر جہان خاری اور جہانگیری شروع کر دی۔ لیکن قرآن اس لیے فرما رہے کہ آپ نے قبضہ نہیں کرنا جہان پر، جہان خاری نہیں کرنی، جہان شناسی و جہان بینی کرنی ہے، یعنی کائنات کو سمجھنا ہے۔ اس لیے یہ جو قرآن کا فرمانا ہے کہ لَکُم مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے ہے، نوع انسان کے لیے ہے، بشر کے لیے ہے، اور جو نسل اس جمی کو سمجھ جائے اس نے اپنا مقصد آسان کر لیا ہے۔ یعنی اس زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ وسیلہ ہے تمہارے مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے، اور اگر یہ سب کچھ جو جمی زمین میں ہے یہ کشف کر لیا اور اس کو لاہ و لاب کے لیے استعمال کیا، اس کو جہان خاری کے لیے استعمال کیا، خوب اس صورت میں خود یہ جہان بینی تباہی کا باعث بنے گی تمہارے لیے، یہ انکشافات، یہ سائنس تمہاری نابودی کا باعث بن جائے گی۔ انسان کو اس معرفت کی ضرورت ہے، یعنی یہ چونکہ قرآن کا فرمان ہے لہٰذا علم دین ہو جاتا ہے، علم شریعت ہے، یہ قرآنی علم ہو جاتا ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لہٰذا جمیع ما فی الارض سمجھنا یہ دین کا کام ہے اور دینی فریضہ ہے جو انسان حاصل کرے۔ خوب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ثم استویٰ الی السماء، زمین کو تمہارے لیے آمادہ کرنے کے بعد اور سب کچھ تمہاری ضرورت زمین میں خلق کر دینے کے بعد، اور تمہیں زمین میں پھر آمادہ، پہلے زمین آمادہ کی پھر تمہیں خلق کیا، زمین کی آمادگی کے بعد ثم استویٰ الی السماء، پھر توجہ آسمان کی طرف کی، یعنی پھر آسمان کی طرف استوا ہوا۔ ابھی اس کو اسی قرآنی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں چونکہ تشریح نہیں ہوئی، اور اس قسم کے الفاظ یہ جو ثم استویٰ الی السماء، ثم استویٰ علی العرش، یہ وہ مفاہیم ہیں جنہوں نے الجھا دیا ہے مسلمانوں کو، علماء کو، مفسرین کو، حتیٰ اہل لغت کو۔ یعنی بعض ایسے موضوعات ہیں قرآن کریم کے کہ خود اہل لغت بھی اس میں الجھ گئے ہیں، اور وہ حیرت یا سرگردانی یا کنفیوژن ان کے اندر بھی باقی ہے، اس طرح سے مطلب کو نہیں ادا کر پائی یا نہیں اس کی تہہ تک پہنچے جس طرح قرآن نے اسے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہی ہے، یعنی استوا کی تفسیر کر کے بھی پھر بھی حیرت محسوس ہوتی ہے کہ ابھی تک موجود ہے، تسلی بخش اور قانع کنندہ
مانا ہاتھ نہیں آیا. ثم استوى یعنی زمین کو تمہارے لیے جمیع بنا کر ثم استوى الی السماء پھر سما کی طرف استوا کیا. فسواہن پھر تسویہ کیا سما کا. اور تسویہ میں 7 سماوات 7 سماوات تسویہ کر دیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم اور وہ ہر شے سے آگاہ ہے. زمین یا سماوات یا کل کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس ذات حق کے علم میں ہے. اب یہاں یہ نقطہ پھر تکرار کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اس نقطے کو ہمیں تکرار بھی کرنا چاہیے، مد نظر بھی رکھنا چاہیے. جو بھی چاہتا ہے، سب چاہتے ہیں قرآن سمجھیں، دین سمجھیں، دین کے احکام سمجھیں، اللہ کے قوانین سمجھیں، چاہتے تو سب ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں پہلے مفروضے آ کے جم گئے ہیں، قائم ہو گئے ہیں، وہ ہمیں آگے کوئی اور چیز سمجھنے کی مہلت نہیں دیتے. اس طرح سے انہوں نے ہمیں اپنے اندر جکڑا ہوا ہے کہ ہم اس سے ہٹ کر سوچنے کو بھی بعض اوقات گناہ سمجھتے ہیں، کفر سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، کہیں عذاب نہ ہو جو جہنم میں نہ چلے جائیں اگر ہم نے خود اپنی عقل سے اس کو سمجھا. جو کچھ دوسروں نے، پہلی نسلوں نے بیان کیا ہے، اگر وہ ہم نے نہ قبول کیا اور ہم نے خود کوئی اور معنی کر دیا تو اس سے بہت نابخشودنی، ناقابل بخشش گناہ ہم سے ہو جائے گا. یہ وہ تلقین ہے جو عموماً مذہبی لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے، طلاب کے ذہنوں میں ٹھونس دی جاتی ہے کہ جو کچھ سابقہ معنی کر گئے ہیں، اگر وہ کنفیوز گزرے ہیں تو آپ کو کنفیوز رہنا مستحب ہے، آپ کے لیے عبادت ہے، اسی طرح رہو، آپ بھی حیرت میں ہی رہو چونکہ وہ حیرت میں تھے. اگر ان سے کوئی مسئلہ واضح نہیں ہوا تو آپ نے واضح کرنے کے لیے نہیں کرنا چونکہ یہ جرم شمار ہوگا. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں محروم رکھتی ہے قرآن میں تدبر اور قرآن میں تفکر سے. بائیں کے باقی میدانوں میں ہم دیکھیں، مثلا علم طبیعیات، علم فلکیات، زمین شناسی، زمین کے حقائق، تو سابقہ لوگوں کی معرفت اور موجودہ انسان کی معرفت میں زمین آسمان کا فرق ہے. چونکہ ان علوم میں یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ فلکیات کے ان نظریات سے ہٹ کر نہیں سوچ سکتے جو سابقہ لوگوں نے، بطلیمیوس اور ان کی نسل اور شاگردوں نے جو قاعدے قائم کیے تھے ان سے ہٹ کر آپ نہیں سوچ سکتے. ان علوم کے اندر ایسی پابندی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے سوچا، اور سوچنے کے بعد انہیں سمجھ میں آ گئی کہ وہ بزرگ جو کہتے تھے وہ اس وقت کے وسائل اور اس وقت کے ماحول کے مطابق یہی سمجھے تھے، لیکن یہ جو سمجھے تھے یہ ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا یہ آج نئے حقائق تک پہنچے ہیں. اسی طرح علم طبیعیات میں سابقہ سائنسدان، یہ علماء کا نظریہ نہیں تھا علماء دین کا، ویسے علماء دین نے اس پہ اصرار کرنا شروع کر دیا اور پرائی گمراہی اپنے گھر لے آئے ہیں. یہ نہیں تھا مطلب. مثلا یہ کہنا کہ زمین 4 عناصر سے بنی ہے اور 4 بنیادی عنصر ہیں، مٹی، پانی، آگ اور ہوا، یہ سائنس کا نظریہ ہے نہ مذہب کا نظریہ ہے. مذہبی ویسے پرایا وہ جھگڑا اپنے گھر لے آئے ہیں، اصرار شروع کر دیا کہ زمین کے 4 عناصر ہیں. یہ سائنس کا نظریہ ہے، قدیم سائنس کا نظریہ ہے. خوب جدید سائنس کیا کہتی ہے، موجودہ سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے یہ نہیں ہے ٹھیک. زمین 4 عناصر سے نہیں بنی، زمین متعدد عناصر سے، 20 عناصر سے مل کے بنی ہوئی ہے. مٹی خود جسم ہے، عنصر نہیں ہے. مٹی مرکب ہے، جسم ہے. مٹی کے اندر 20 عنصر شامل ہیں اور بہت سارے عناصر ہیں، جیسے یہ گیسیں، یہ عنصر ہیں. یہ آکسیجن ایک عنصر ہے زمین کو تشکیل دینے والی، اور اس طرح 20 عناصر، سینکڑوں عناصر ابھی تک انسان کشف کر چکا ہے اور یہ زمین کو تشکیل دیتے ہیں. وہ پرانی سائنس والے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ذرہ جس کو جسم کو تقسیم کرتے کرتے اس
جسم کو توڑتے توڑتے تقسیم کرتے کرتے آپ ایک ایسے ذرے پہ پہنچ جائیں جو آگے مزید اس کو نہ توڑ سکیں آپ. مثلا یہ عامیانہ مثال ہے کہ آپ پتھر توڑنا شروع کریں، پتھر کے 2 حصے کریں، پھر ان 2 حصوں کے 2 حصے کریں، ہر پتھر جو توڑنے کے بعد جو سامنے آ رہا ہے پھر اس کو توڑتے جائیں آپ. اس کو توڑتے توڑتے ایک ایسی جگہ آپ پہنچ جائیں گے کہ اس کو نہیں توڑ سکتے آگے آپ. کیوں نہیں توڑ سکتے؟ اس کی مختلف دلائل ہیں. ایک یہ کہ وہ چھوٹا اتنا ہو گیا ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے کوئی اوپر سے چیز اعلیٰ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، یا وہ خود باریکی کی وجہ سے یا سختی کی وجہ سے اتنا سخت ہے کہ مزید ٹوٹتا نہیں ہے. اس کو ایٹم کہتے ہیں، جو نہ ٹوٹے. ایٹم کا مطلب ہی نہ ٹوٹنے والا. یہ قدیم سائنس کا نظریہ تھا. خوب جدید سائنس نے کہا کہ یہ تو بہت آسانی سے ٹوٹنے والی چیز ہے. یہ ذرہ، یہ ایٹم توڑا انہوں نے اور اس کے اندر عناصر کشف کیے، اس کے اندر دیکھا کہ بہت کچھ موجود ہے. لہٰذا وہ پرانی سائنس کے جو نظریے تھے، بزرگوں نے جو لکیریں کھینچی تھی علمی، آنے والوں نے نہیں مانی اور اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ جاری رکھا تو انہیں نئے حقائق سمجھ میں آئے. ورنہ اگر یہ بھی اہل مذہب کی طرح ڈٹے رہتے کہ جو پہلے بزرگ سائنسدان کہہ گئے ہیں کہ یہ ذرہ نہیں ٹوٹتا تو اس کو توڑنے کی کوشش بھی نہ کریں، جو توڑے گا جہنم جائے گا. آئنسٹائن جہنم جائے گا کیونکہ اس نے، بزرگوں نے کہا تھا ایٹم اس کو کہتے ہیں جو نہ ٹوٹے، اس نے وہی نہ ٹوٹنے والی چیز توڑ دی ہے. وہ اس لیے اس نے جرم کیا ہے، اس ناشکستنی کو شکست توڑ دیا ہے اس نے. خوب یہ نہیں ہے قدغن، یہ پابندی، یہ حد بندی نہیں ہے ان علوم میں. اس لیے ہر نسل پہلی نسل سے زیادہ بہتر سمجھ رہی ہے، بہتر ترقی کر رہی ہے، بہتر استفادہ کر رہی ہے. لیکن اس طرف پابندی ہے کہ قرآن جو پہلے سمجھ گئے ہیں آپ نے وہی سمجھنا ہے. آپ نے اگر کوئی اور بات کر دی تو آپ نے جرم کیا ہے. خوب ظاہر ہے کہ پھر پہلے والے اگر نہیں سمجھے تو آنے والوں پر تو ویسے پابندی ہے. جیسے مسلمانوں کے بعض مسالک کے اندر ہے کہ احکام شرعیہ میں، احکام فقہیہ میں اجتہاد نہیں کر سکتے. وہ جو پرانے بزرگ 1000 سال 1200 سال پہلے کے بزرگ اجتہاد کر گئے ہیں وہ آخری اجتہاد ہے. اس کے بعد کسی کو دین میں غور و فکر کرنے اور احکام استنباط کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کرے گا تو متہم بھی ہوگا اور قبول بھی نہیں ہوگا. اس چیز نے بند کر دیا، فہم دین کا دروازہ بند کر دیا. غلط کام ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہر نسل کو اجازت ہے، جب اللہ نے ہر نسل کو عقل دی ہے، تدبیر دی ہے، سوچنے کی قوت دی ہے اور سوچنے کا مواد دیا اور دعوت دی ہے، تو ایک نسل کی تدبیر دوسروں کے لیے اور ایک نسل کا تدبر دوسروں کے لیے رکاوٹ کیوں بن گیا ہے؟ جس شعبے میں ہم نے یہ کام کیا ہے وہیں رک گئے ہیں، متوقف ہو گئے. جس میں نہیں کیا، یہ بیریئر توڑے آگے بڑھے، وہاں آج دیکھیں انسان معراج کر رہا ہے. اگر یہ سائنس بھی، کسی زمانے میں سائنس پر مذہبی حکومت تھی. یعنی جب گلیلیو نے مثلاً کہا زمین گول ہے تو مذہب، سائنس کی اتھارٹی مذہب تھا، کلیسا تھا. یعنی جس طرح حکم شرعی کلیسا نے صادر کرنا ہے، سائنس کا نظریہ بھی کلیسا نے دینا ہے. یعنی یہ شرعی مسئلہ تھا کہ زمین گول ہے یا زمین چپٹی ہے، زمین ساکن ہے یا زمین متحرک ہے. یہ مذہبی نظریہ تھا. اور گلیلیو نے یہ کہا کہ زمین گول ہے اور زمین ساکن نہیں ہے، زمین متحرک ہے، زمین گھومتی ہے، زمین رکی ہوئی نہیں ہے. کافر قرار دیا گیا، مرتد، دین سے خارج، واجب القتل. اور قتل کے لیے اس کو لے گئے قاضیوں کے سامنے، حکومت کے سامنے، اور جلاد بلا لیا گیا. اس کی تلوار، اس کا کلہاڑا نکل آیا نیام سے اور کاٹنے کے لیے. فیصلہ قاضی نے دے دیا. وہاں پر کسی نے اس کے کان میں کہا کہ تو یہاں توبہ کر لے کہ یہ جو کفریہ بات تو نے کی ہے کہ زمین متحرک ہے، زمین ساکن نہیں ہے، یہ کفر کیا ہے تو نے، نافرمانی کر دی ہے تو نے، لہٰذا یہ کفر پر معذرت کر، جان بچ جائے گی تیری. تو اس نے وہاں پر وہ بات سن لی. سقراط کی طرح نہیں نکلا.
سقراط نے کہا کہ میں زہر کا پیالہ پی لیتا ہوں، ہرچند ناحق مجھے پلا رہے ہیں، لیکن پی لیا۔ گلیلیو نے نہیں پیا اور توبہ کر لی کہ یہ میرا کفریہ نظریہ ہے، میں رجوع کرتا ہوں اس سے، اور یہ جو میں نے معصیت کی ہے، میں بادشاہ وقت سے، لوگوں سے اور اللہ سے سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہ میں نے کفر کر دیا کہ زمین گھومتی ہے، زمین ساکن نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس نے زیر لب یہ کہا کہ میری توبہ سے زمین رکے گی تو نہیں، زمین تو چلتی رہی ہے، زمین تو گھوم رہی ہے، میں بے شک توبہ کر لوں۔ خوب یہ جو حرکت تھی، سائنس بھی مذہب کے اختیار میں تھی اور مذہب نے پابندی لگائی ہوئی تھی، تو ظاہر اس زمانے میں تو اتنی ترقی نہیں ہو سکتی تھی جب قدغن کا زمانہ تھا۔ یہ ترقی کب ہوئی کہ جب اجازت ملی کہ آپ کر سکتے ہیں، زمین کی گردش، زمین کے احکام، زمین کے مسائل آپ سمجھ سکتے ہیں، تو پھر سمجھنا شروع ہوئے، اور اس تاریخ سے آج تک دیکھیں ان لوگوں کا کیا نظریہ تھا، آج کیا ہے۔ اور یہی معجزاتی ترقی اور تحول فہم دین و قرآن میں ہو سکتا ہے اگر اس موجودہ نسل سے یہ پابندی اٹھا دی جائے، قرآن فہمی کو جرم نہ قرار دیا جائے، قرآن یعنی اس نسل کے اپنے فہم کے مطابق قرآن سمجھنے کو مرتد ہونے کا اور دین سے باہر ہونے کا سبب نہ قرار دیا جائے، موقع دیا جائے ان لوگوں کو، اور یہ بھی کریں، قرآن میں تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں، اور یقیناً پہلی نسلوں سے زیادہ بہتر، یہ وثوق سے میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی نسلوں کی نسبت زیادہ معتبر حقائق ان کے سامنے آئیں گے، مستند باتیں، اور آج کے انسان کی جو قرآن ہدایت و مشکلات مد نظر رکھ کے ہدایت کرتا ہے، وہ ساری ہدایت آج کی نسل کے سامنے آ جائے گی۔ یہ تمہید اس لیے تھی کہ وہ جو بنیاد ہم نے بنائی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ہم نے فرد کے طور پر، ایک مخلوق جیسی ایک فرد، یعنی انسان جیسی ہی ایک فردیت اللہ کی ذات کے لیے قائل ہیں، اور یہ ایک فرد ہے جو خود کائنات کے اندر ہی ہے، جیسے ملک کا سربراہ ملک کے اندر ہوتا ہے۔ یہ سب کی علماء کی ذہن بھی کریدیں تو اندر سے یہی بات نکلتی ہے، جیسے ملک کا حکمران ملک کے اندر ہوتا ہے، دارالخلافہ ہوتا ہے، دارالخلافہ کے اندر دارالامارہ ہوتا ہے، اس دارالامارہ کے اندر وہ بیٹھا ہوتا ہے جس کو آج ہم وزیر اعظم ہاؤس کہتے ہیں، جس کو آج ہم صدر ہاؤس کہتے ہیں، یا صدر کا دفتر کہتے ہیں، پریزیڈنسی کہتے ہیں۔ خوب اسی طرح کی چیز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی فرض کرتے ہیں کہ کائنات ہے، اس کائنات کے اندر ایک حصے میں اللہ ہے، اس حصے میں اللہ کا دفتر ہے، اللہ کے امور ہیں، ملائکہ ہیں، دفاتر ہیں، اور وہاں بیٹھ کر کائنات کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر کائنات کے متعلق احکامات صادر ہو رہے ہیں، اسی کائنات کے اندر ہی کسی جگہ۔ بعضوں نے تو باقاعدہ فلک ذکر کیا ہے کہ 7ویں فلک پر، 4تھے فلک پر، فلاں فلک پر عرش ہے، اس عرش کے اوپر اللہ کی ذات براجمان ہے، اور وہاں سے یہ سارے احکامات، جبریل اسرائیل کا آنا جانا، یہ ٹریفک زمین اور اس فلک کے درمیان۔ خوب یہ وہی بنیادی خطا ہے۔ اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ کی ذات ایک محدود فردی شخصیت کے طور پر ہے، طاقتور ہے، اللہ کی طاقت لامحدود ہے، لیکن یہ تصور اگر ہو تو اسی سے سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، معرفتی سارا نظام۔ نہ کائنات سمجھ میں آتی ہے، نہ شریعت سمجھ میں آتی ہے، نہ دین سمجھ میں آتا ہے، نہ ہدایت سمجھ میں آتی ہے، نہ انسان سمجھ میں آتا ہے، باقی سارے تخمینے ہو جائیں گے، پھر باقی سارے ظنون ہو جائیں گے اگر یہ تصور ہے ہمارا۔ چونکہ اس تصور کے مطابق ہمارے ذہن میں یہ تصویر بیٹھی ہوئی ہے، جب ہم آتے ہیں ثم استوى الی السماء، سما تو کائنات ہے خود، اور اللہ اب سما کی طرف چڑھائی کی، اوپر عروج کیا، زمین بنا دی، زمین بنا کے اب آسمان کی طرف اوپر گئے۔ الی السماء، سما اوپر ہے، لہذا سماوات کی طرف اللہ نے، جیسے ایک بلڈنگ بنا کے دوسری بلڈنگ کی طرف انجینئر چلا جاتا ہے،
یا کمپنی نے ایک بلڈنگ بنا دی اب دوسری بلڈنگ کی طرف، یا ایک طبقہ بنا دیا بلڈنگ کا اب اوپر کا فلور بنانا ہے. تو اس طرح کا تصور ذہن میں رکھ کر استوا کا معنی کریں گے تو پھر ہرگز ہمیں نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ کائنات، نہ زمین، نہ آسمان سمجھ میں آئے گا. اور استوا کا معنی بھی اور عرش کا معنی بھی اور سما کا معنی بھی اس مفروضے کے ذیل میں جو پہلے سے کیا گیا ہے اور ہم نے متبرک سمجھ کے اس کو پڑھا ہوا ہے، اس سے پہلے یہ مطلب حل ہونا چاہیے انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے یہ مطلب حل ہونا چاہیے. اگر اللہ کو مان بھی لیں، کفر نہ کریں، اللہ کا انکار نہ کریں، اللہ کا اقرار کریں، اقرار کر کے اللہ کو کائنات کے ایک خاص حصے میں جا کے بٹھا دیں اور پھر اس کے بعد کائنات میں اللہ کے دخل و تصرف کی وضاحت کرتے جائیں، تو یہ انکار ہی ہے دوسرے لفظوں میں، یا بلکہ انکار سے بھی بدتر ہو جائے گا. چونکہ جس نے انکار کر دیا اس نے کم از کم یہ ساری باقی چیزیں نہیں بیان کرنی تفصیلات کہ اللہ نے پہلے ایک طبقہ بنایا زمین بنا کے، پھر اپنے عملے سمیت اب دوسرے فلور پر آسمان بنانا ہے، پھر آسمان کا بنا کے اب دوسرا آسمان، تیسرا، 7 آسمان بنانے ہیں، پھر انہی آسمان میں سے ایک جگہ عرش بنایا اور اس میں دفتر قائم کر لیا اور وہاں کرسی لگائی اور وہاں سے تدبیر عالم شروع ہو رہا ہے. تو یہ تو انکار سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا، چونکہ انکار میں یہی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، کائنات ہے لیکن اللہ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو یہ ساری تفصیلات بھی نہیں ہیں. اور اگر یعنی یہ جو پیچیدہ تصور نظریہ ہوگا یہ بھی نہیں ہے، اس میں انسان الجھتا نہیں ہے، گم نہیں ہوتا. صرف ایک سوال رہ جاتا ہے کہ اگر اللہ نہیں ہے تو پھر کیسے بنی ہے کائنات، کس نے بنائی ہے، کیسے وجود میں آئی ہے، یہ ایک معمہ رہتا ہے. لیکن اگر اللہ کو مانے اور اس طرح مانے، ہم ایک فرد کو کائنات کے اندر ایک حکمران کی طرح، ایک وزیر کی طرح مانے جو مسلسل بنا کے آگے بڑھ رہا ہے، تو اس سے ہزاروں سوال لا ینحل پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کی فہم کو الجھا دیتے ہیں. اس لیے پہلے یہ بنیادی تصور انسان حل کرے، کوشش کرے. چونکہ یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر نہ سمجھ سکتے ہوتے تو اللہ نے ہمیں مکلف ہی معرفت، اپنی ذات کی معرفت کا مکلف نہیں کرنا تھا. جب مکلف کیا ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کا اقرار کرو، اللہ کی قرب حاصل کرو، تو اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. یہ حکم دینا شریعت میں اللہ کا ہمیں کہ آپ میری طرف آؤ، میری طرف پلٹائے جاؤ گے، یہ میں نے بنایا، یہ سارا خوب. اس کا مطلب ہے انسان سمجھ سکتا ہے. فقط سمجھنے کے لیے ذہن کو آمادہ کریں، صاف کریں. وہ سابقہ جو لکیریں ہیں جن پہ ہم فقیر بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ سابقہ جو مفروضے ہیں، انہیں محفوظ رکھتے ہوئے ایک اپنے تدبر کی گنجائش نکالیں کہ ہم بھی غور کریں، فکر کریں کہ ان حقائق سے کیا مراد ہے. تو یقیناً اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے اور انسان کو وہ ڈور کا سرا ہاتھ آ جاتا ہے اور معارف و حقائق قرآن سمجھ میں آ جاتے ہیں. یہ بعد میں بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد.